شروع اللہ کے نام سے جو مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ کہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، کیا اس روئے زمین پر اس وقت آپ سے بڑھ کر کوئی علم والا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سب سے زیادہ علم والا ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات پسند نہیں آئی اور موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ اے موسیٰ، میرا ایک بندہ ہے جسے میں نے کچھ علوم ایسے عطا کیے ہیں جنہیں آپ نہیں جانتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ ان سے ملاقات کرا دیں تاکہ ان سے وہ علم سیکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بندے کا نام خضر ہے، اس سے آپ کی ملاقات ایک صورت میں ہوگی، اور حکم دیا کہ ایک مچھلی اپنے توشہ دان میں رکھ لیں اور سفر پر روانہ ہوں۔ جس مقام پر وہ مچھلی زندہ ہوگی اس مقام پر وہ ملے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی کو زنبیل میں رکھا اور اپنے خادم کو لے کر اس شخص کی تلاش میں نکل پڑے۔ کئی دن کے سفر کے بعد جب آپ علیہ السلام ایک دریا کے ساحل پر پہنچے تو آرام کرنے کے لیے وہاں کچھ دیر لیٹ گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نیند آ گئی۔ اچانک وہ مچھلی ٹوکری میں تڑپنے لگی اور اچھل کر اس دریا میں چلی گئی۔ آپ کے خادم نے دیکھا کہ وہ مچھلی جس جگہ گئی وہاں پانی ساکت ہو گیا اور ایک راستہ بن گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو آپ کے خادم انہیں وہ عجیب واقعہ بتانا بھول گئے اور آگے سفر کو نکل پڑے۔ ایک دن کا سفر کرنے کے بعد جب انہیں بات یاد آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ وہی مقام تھا جہاں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہونی تھی۔ لہٰذا دونوں واپس اسی راستے پر لوٹے اور جب اس مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں چٹان پر چادر اوڑھے ایک شخص بیٹھا ہے۔ وہ شخص حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا اور اپنا تعارف کرانے کے بعد فرمایا کہ مجھے آپ وہ خاص علم سکھا دیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اے موسیٰ، یہ ممکن نہیں کیونکہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا کہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ ایک شرط ہے کہ جب تک آپ میرے ساتھ رہیں گے کسی معاملے میں مجھ سے سوال نہیں کر سکتے جب تک میں خود آپ کو اس کی حقیقت بیان نہ کر دوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شرط تسلیم کر لی اور دونوں ساحل کے راستے پر چل پڑے۔ چلتے چلتے ایک مقام پر پہنچے جہاں ملاح لوگوں کو کشتی پر سوار کر رہا تھا تاکہ ان لوگوں کو دریا پار کرا دے۔ جب ملاح نے حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھا تو پہچان لیا اور آپ دونوں سے کوئی کرایہ نہ لیا۔ جب کشتی چلنے لگی تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کا ایک تختہ توڑ دیا جس سے کشتی میں سوراخ ہو گیا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس ملاح نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور بدلے میں آپ نے اس کی کشتی توڑ ڈالی۔ اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے آپ کو پہلے نہیں کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کی اور کہا کہ میری اس غلطی کو درگزر کر دیجئے، میں اپنا وعدہ بھول گیا تھا۔ اس دوران ایک چڑیا آئی اور دریا میں چونچ ڈال کر پانی پینے لگی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا اور آپ کا علم اللہ تعالیٰ کے علم کے سامنے اتنا بھی نہیں جتنا اس چڑیا نے پانی پیا۔ کشتی ایک ساحل کے کنارے رکی، لہٰذا دونوں حضرات اترے اور آگے کو چل دیے۔ راستے میں انہیں ایک بچہ نظر آیا جو کھیل رہا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام آگے بڑھے اور اس بچے کی گردن مروڑ کر اسے قتل کر ڈالا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام غضبناک ہوئے اور کہا یہ آپ نے کیا کر ڈالا؟ آپ نے ایک معصوم کی جان لے لی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر پائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آخری مرتبہ میری غلطی کو نظر انداز کر دیجئے، اگر میں نے دوبارہ کوئی ایسا سوال کیا تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا۔ دونوں حضرات آگے بڑھے اور چلتے چلتے ایک گاؤں میں پہنچے۔ طویل سفر کرنے کی وجہ سے دونوں تھک چکے تھے اور اس گاؤں کے لوگوں کے پاس گئے اور درخواست کی کہ انہیں کچھ دیر آرام کرنے دیں، مگر ان کے اندر انسانیت کا جذبہ ختم ہو چکا تھا اور انہوں نے مہمان نوازی کرنے کی بجائے نکال دیا۔ جب اس گاؤں سے جانے لگے تو خضر علیہ السلام نے دیکھا کہ وہاں ایک مکان ہے اور اس کی دیوار پرانی ہو چکی تھی اور گرنے والی تھی۔ لہٰذا حضرت خضر علیہ السلام نے بڑی محنت سے اس دیوار کی مرمت کی اور اسے سیدھا کر دیا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بستی والوں نے نہ ہی ہمیں پناہ دی اور نہ ہی مہمان نوازی کی، اس کے باوجود آپ نے ان کی دیوار سیدھی کر دی۔
آپ کو چاہیے تھا کہ اس کے بدلے میں کچھ اجرت لے لیتے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اب تمہارے اور میرے راستے الگ ہوتے ہیں، افسوس کہ تم نے صبر نہ کیا، لیکن میں تم سے جدا ہونے سے پہلے ان کاموں کی وجہ بتا دیتا ہوں جو میں نے کیے۔ اس کشتی کو توڑنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ ملا اپنی کشتی کو جس جگہ لے کر جانے والا تھا وہاں ظالم بادشاہ کی حکومت تھی، اور وہ گزرنے والی ہر کشتی کو ضبط کر لیتا ہے، اور جب وہ کشتی اس جگہ سے گزرے گی تو اس میں نقص ہونے کی وجہ سے بادشاہ کشتی نہ چھینے گا، اور اس طرح اس غریب ملاح کا روزگار بچ جائے گا۔ اور وہ بچہ جسے میں نے قتل کیا وہ بڑا ہو کر بدکار شخص بننے والا تھا، جو کفر اور سرکشی کرتا اور اپنے ماں باپ کے لیے آفت بن جاتا، لہذا حکم الہی میں نے اس کو قتل کر دیا تاکہ اس کے ماں باپ اس فتنے سے محفوظ ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں انہیں نیک اور صالح اولاد سے نوازے گا۔ اور وہ دیوار جس کی میں نے مرمت کی، اس کے نیچے خزانہ دفن ہے جو 2 یتیم بچوں کی وراثت ہے، اور جسے اس کے باپ نے وہاں دفن کرا دیا تھا، اور اگر وہ دیوار گر جاتی تو اس بستی کے لوگ وہ خزانہ لے لیتے، مگر اب وہ خزانہ محفوظ ہے، اور جب وہ یتیم بچے جوان ہوں گے تو وہ خزانہ انہیں مل جائے گا۔ یہ سارے کام میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا جس پر تم صبر نہ کر سکے۔ اس واقعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے، لہٰذا ہمیں صبر اور شکر کرنا چاہیے۔